أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله۔ ایک مرتبہ پھر اگلے سبق کے لیے ہم حاضر ہیں۔ پیچھے ہم نے مرکب اضافی کا سبق پڑھا تھا کہ مرکب نکرہ پلس اگر معرفہ ہو، نکرہ پلس معرفہ ہو تو وہ مرکب اضافی ہوتا ہے، جیسے کہ قلم زیدن، نکرہ پلس معرفہ ہو تو مرکب اضافی ہوتا ہے۔ اور آج کے سبق میں مرکبات ناقصہ، مزید مرکبات ناقصہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ مرکبات ناقصہ تقریباً 5 اساس النحو میں مذکور ہیں: توصیفی، اضافی، بنائی، مناصرف اور صوتی۔ توصیفی اور اضافی کے بارے میں تو ہم پڑھ چکے، اب بقیہ 3 کے بارے میں آج انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ مرکب بنائی، مرکب بنائی ہوتا کیا ہے؟ مرکب بنائی کوئی مشکل امر نہیں ہے، نام سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بہت بڑا پہاڑ ہے نا، پہاڑ نہیں ہے۔ 11 سے لے کر 11 سے لے کر 19 تک کے جو اعداد ہیں، 11 سے لے کر 19 تک کے اعداد کو مرکب بنائی کہتے ہیں۔ اسی کا ایک دوسرا نام مرکب تعدادی بھی ہے، یعنی احد عشرہ، ایک لفظ آتا ہے احد عشرہ، احد عشرہ، اسنا عشرہ، اسی طرح یہ 19 تک جو گنتی ہے، 11 سے لے کر 19 تک کی گنتی کو مرکب بنائی کہتے ہیں، یہی مرکب بنائی ہوتی ہے۔ اب مرکب بنائی ہوتا کیا ہے؟ مرکب بنائی میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں 2 لفظ ہیں، اب 2 لفظ میں الگ الگ 2 لفظ ہیں، درمیان میں ایک لفظ کو، درمیان میں کسی حرف کو نکال کر ان 2 لفظوں کو ایک کلمہ بنا دیا جائے۔ درمیان میں کوئی ایک حرف آ رہا ہے، 2 لفظ ہیں، ان 2 لفظوں کے درمیان ایک حرف آ رہا ہے، اس ایک حرف کو نکال دیں، اسکپ کر دیں تو اس کو ایک کلمہ بنا دیا جائے تو وہ مرکب بنائی ہوتا ہے۔ جیسے کہ احد عشرہ، احد عشرہ، ان دونوں کے درمیان میں واؤ تھا، ان دونوں کے درمیان میں واؤ تھا، اب اس واؤ کو ہٹا کر ان دونوں کو ایک کلمہ بنا دیا تو یہ مرکب بنائی ہوتے ہیں۔ اب مرکب مناصرف میں کیا ہے؟ مرکب مناصرف میں تیسرا کوئی حرف نہیں ہوتا جس کو ہٹائیں گے۔ مرکب مناصرف میں یہ ہے کہ 2 لفظ ہیں، الگ الگ 2 لفظ ہیں، ان دونوں کو ملا کر ایک کلمہ بنا دیں تو مرکب مناصرف ہو جاتے ہیں۔ جیسے بالا بکو، بالا بکو، اب بال کہتے ہیں یہ کسی بت کا نام تھا، بک یہ بادشاہ کا نام تھا، اب دونوں کو ملا جوڑ دیا، بال اور بک کو جوڑ دیا، یہ اس کا ڈیزائن بنا دیا، ایک کلمہ بنا دیا۔ 2 لفظ ہیں، کسی کو درمیان سے اسکپ کیے بغیر دونوں کو ملا دیں، ہوگا تو اسکپ کریں گے، اس میں ہوتا ہی نہیں ہے، 2 لفظوں کو ملا دیں گے تو یہ مرکب مناصرف کہلاتے ہیں، اس کو مرکب مناصرف کہتے ہیں۔ اب مرکب صوتی کیا ہوتا ہے؟ مرکب صوتی میں یہ 3 پوائنٹ ہیں۔ مرکب صوتی ایک تو یہ ہے کہ جو آواز ہماری طبعی طور پر جو آوازیں نکلتی ہیں، طبیعت خراب ہو تو اکثر کھانسی ہوتی ہے تو اوہ اوہ کی آوازیں نکلتی ہیں، اوہ اوہ۔ اب یہ جو آوازیں ہوتی ہیں طبیعت کا تقاضے سے جو آواز نکلتی ہے، اس آواز سے جو الفاظ پیدا ہوتے ہیں اس کو صوتی کہتے ہیں۔ دوسری کیا ہے کہ اگر غیر عاقل کو آواز دی جائے، غیر عاقل کو آواز دی جائے، جو عقل نہیں رکھتے، جانور مراد ہے غیر عاقل سے، جانور عقل نہیں رکھتے، اگر آپ آواز دیں گے
جیسے کہ اونٹ کو بٹھانے کے لیے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں نخ نخ، بیٹھ نخ نخ، یہ اونٹ کو بٹھانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو اگر آواز غیر عاقل کو دی جائے نخ نخ جیسے ہو گیا، جیسے کہ اپنے گھر میں پالتو جانور ہوتے ہیں ان کو ایک مخصوص لفظ سے پکارے جاتے ہیں، پکارتے ہو، بلانے کے لیے الگ سے پکارا جاتا ہے۔ تو جو آواز اگر غیر عاقل کو دی جائے گی تو وہ بھی مرکب صوتی ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی غیر عاقل کی، کسی جانور پرندے کی ہم آواز کو نقل کریں، آواز کو نقل کریں، جیسے غاقی غاقی، غاقی غاقی، اب یہ جو دو لفظ ہے کوا کرتا، غاقی غاقی، یہ کوے کی آواز ہوتی ہے۔ تو ان دو لفظوں کو اگر نقل اتاری جائے گی تو یہ مرکب صوتی کہلائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے سبق کے لیے ہم کل حاضر ہوں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔